امن معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی اور دفاعی کامیابی ہے۔ دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے ہونے والے اہم مذاکرات کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا، اور اس کی مزید بھی تفصیلات ہیں۔ تو کیا کتنی یہ اس خطے کے لیے اور پاکستان اور افغانستان کے لیے کتنا ضروری ہے، سسٹینیبل پیس کے لیے اور کوآپریشن کے لیے کتنا ضروری ہے، ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے۔ وقار صاحب گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں شو پر۔ سب سے پہلے بتائیے کہ یہ بہت ضروری تھا اور دوحہ میں فیسیلیٹیٹ بھی کیا ترکی نے اس کو، آپ ایک بہتر قدم دیکھتے ہیں اس کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان پیس کی کوششوں کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ فار انویٹیشن۔ ڈیفینیٹلی پیس کے لیے جو بھی ایفرٹ ہوگی آئی تھنک وی شوڈ سپورٹ اٹ، لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دس پیس از فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ۔ اللہ کے فضل سے پچھلے آئی وڈ سے کہ مئی آنورڈ جو ہے پاکستان کی ملٹری ہیز ایمرجڈ ایز اے پیس اسٹیبلائزر۔ پہلے نیوکلیئر ہولوکاسٹ سے بچایا، بھارت کو دندان شکن جواب دیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی آئی تھنک افغانستان سے جو بھی تھریٹ تھا آئی وڈ سے طالبان رجیم سے، اس کو بھی بلنٹ کیا گیا اینڈ وار واز ٹیکن اکراس بیکاز پاکستان ہیڈ انف آف اٹ۔ جو ٹیررزم ہوا آپ نے دیکھا پچھلے 4 سال کے جو فگرز آئے انکریز ہی ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ خوش آئند ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک مت تھی 5000 سال کی انوینسبلٹی کی، وہ الگ فضل سے 5 گھنٹے میں بریک کی گئی، اور باقی آئی تھنک دوسری سائڈ کو سمجھ آ گئی۔ باقی جو افغانستان طالبان ٹو لوز اے لاٹ اگر وہ پیس کو چانس نہیں دیتے، اینڈ آئی ایم شیور ابھی جو بات چیت ہوئی ہے جس میں گارنٹرز ہیں، قطر ہے، اس کے بعد ترکیہ ہے، ابھی ہم لوگ ترکیہ میں یہاں بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو معاہدہ ہے اس میں ہمارے بردر نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو گارنٹی ہے وہ بھی ترکیہ نے دی ہے، تو اس میں امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس میں دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ طالبان رجیم شوڈ انڈرسٹینڈ کہ 21st سینچری کا 3rd ڈیکیڈ ہے، یو کانٹ شٹ 20 ملین ویمن ان دیئر ہومز، آپ نے آلموسٹ امپریزن کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ دہشت گردی کو ایز اے ٹول آف پالیسی یوز کریں گے تو اس کا بڑا نقصان ہے۔ افغان عوام ول آلسو سفر، دیکھیں وہاں پہ کافی زیادہ غربت ہے، اس کے بعد لوگ کافی پریشان ہیں، یہاں بھی بات چیت ہوئی ہے۔ آنیسٹلی آپ پوچھیں جو افغان پاکستان میں ہیں یا ایران میں ہیں یا ڈائسپورا میں یہاں کافی لوگ ہیں، nobody wants to go، تو کیا وجہ یہ آئی تھنک دس از اے بگ کوسچن ٹو بی آسکڈ۔ تو اپنی پالیسیوں کو نرم کریں اور دے شوڈ اسٹارٹ بیہیونگ لائک اے اسٹیٹ۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ آپ کس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ابھی ویسٹرن بارڈر انشاءاللہ سیکیور ہوگا، اور پاکستان نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، اور اسی بیسس پہ آئی تھنک یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا ٹو اسٹاپ ٹیررزم، اور اس میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ تو بریگیڈیئر صاحب لیکن انڈیا کو تو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی اس پیس ایگریمنٹ سے، وہ تو بالکل نہیں یہ چاہتے ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی جو چال الٹی پڑ گئی ہے اب وہ ریئیکٹ کریں گے یا کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کریں گے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ٹوٹ جائے؟ کوئی یہ دیکھیں اس پہ پہلے بھی بہت زیادہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جس طرح کی افواہیں اڑائے گی، اور بہت سارے آئی تھنک 70% جو ایون افغان اکاؤنٹ تھے اس کرائسس میں، دے ور بینگ آپریٹڈ فرام بیسیکلی بنگلور ہے یا نوئیڈا سے آپریٹ کر رہے تھے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی دے ور ڈیزائر کہ ایک پاکستان میں 2 فرنٹ سچویشن کریٹ ہو، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مئی میں بھی یہی ہوا، ان کے عزائم کچھ اور تھے، ابھی تو بڑی بڑکیاں لگا رہے ہیں، اور ان کے چیف بھی سنا ہے کہ 4 مہینے بعد کوما سے جاگے ہیں، کہ جو سارا ان کا ڈیزائن تھا وہ بالکل الٹا پڑ گیا، اور پاکستان ایمرج۔ ایسے نہیں ہے ٹرمپ صاحب اگر آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اب روزانہ رتاڑ رہے ہیں بھارت کو، ابھی تو موڈی کو نے یہ بھی کہہ دیا کہ پتہ نہیں ان کے پاس کیا چیز ہے کہ اس کا پولیٹیکل کیریئر خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو ایک تو وہاں پہ پورا ڈیزائن جو ہے اللہ نے ریورس کیا، اور ابھی ادھر بھی جو بھی ایفرٹ تھی اس میں بھارت کی ڈیفینیٹلی بہت شاید تھی، اور یہاں پہ بھی ایک نیا نارمل پھر سیٹ کیا پاکستان نے، تو شاید اگر یہ شرارت بازی نہ ہوتی تو نیا نارمل سیٹ نہ ہوتا، تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے اس میں بہتری نکلی۔ بھارت ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ مزید جو ہے جتنی بھی وہ شرارت کر سکے، لیکن آئی تھنک افغانستان میں لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ڈپینڈنس ہے پاکستان پہ، لنکس ہیں، کلچرل لنکس ہیں، پھر تجارت ہے، اس میں ابھی متقی صاحب بات کر رہے تھے جی کہ ٹریڈ ہونا چاہیے،
رستے کھلنے چاہیے تو وہ سارے رستے تو پاکستان سے گزر کے جاتے ہیں, جہاں باہر بھی آلموسٹ بند ہے, تو دے شوڈ ریئلائز. اچھا سر مجھے بتائیں کہ یہ جوائنٹ میکینزم کی بات ہو رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مل کے لڑیں گے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں اتنے ذمہ دار ملک کے طور پر بہیو کرے گا افغانستان کہ وہ دہشت گردی, کیونکہ دیکھیں وہ وہیں سے رہی ہے, انہی کے اسپلنٹرز ہیں جو یہ دہشت اور گردی پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نہیں اپنی زمین یوز ہونے دیں گے, پھر بھی یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری سپورٹ کرے گا اس جنگ میں افغانستان, اتنا ذمہ دار ریاست کے طور پہ وہ کام کرے گا؟ اس میں دیکھیں ایک تو ڈپلومیٹکلی بھی کوئی آپشن رہ نہیں گیا ان کے لیے. جب انٹرنیشنل دیکھیں گارنٹرز آتے ہیں, اسپیشلی جب بردرز ہیں, ان کا بڑا انفلوئنس ہے, لائک ترکیہ کا, اسی طریقے سے قطر ہے, اور قطر جب آپ کہتے ہیں تو صاف ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے باقی لوگ بھی لائن ہیں. Nobody wants to know this war. باقی آئی تھنک بڑے ثبوت سامنے رکھے گئے, بڑی چیزیں کلیئر ہیں, تو میرے خیال میں ابھی کوئی آپشن نہیں ہے, بیکاز یہ جو میکنزم ہوگا آئی ایم شیور اس کے اندر کچھ اوور واچ ہوگی بائی دیز ٹو کنٹریز آلسو. اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایویڈنس بھی پریزنٹ کیا جائے گا, اور وہ دے ول مانیٹر. باقی جو ہے ڈیفینیٹلی اگر اچھا بارڈر مینیجر دیکھیں اس میں فائدہ ون ون سچویشن ہے فار بوتھ کنٹری, اسپیشلی فار افغانستان. اگر امن واپس آتا ہے تو میرے خیال میں سینس وڈ پریویل, بیکاز پاکستان نے آئی تھنک بڑا کلیئر کر دیا کہ اگر یہ دوبارہ اس طریقے سے ہوتا تو پھر آئی تھنک دیر بی اے ویری ہارڈ رسپانس, اور انشاءاللہ امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا, اور بریگیڈیئر صاحب یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں یہاں اس پاکستان میں, اس پیس ایگریمنٹ سے ان کا بھی اس وقت سٹیٹس کیا ہے, کہ دے اسٹل ہیو ٹو لیو یا دے کین اسٹے؟ جی دیکھیں اس کی کچھ تفصیلات تو شاید نہیں آئی, بیکاز آئی تھنک ڈیلیبریٹلی جو براڈر کنٹورز ہیں, اور دیکھیں اس کا جو فریم ورک ہے ابھی استنبول میں یہاں پہ آئی تھنک 25 اکتوبر کو دوبارہ جو جی آ رہے ہیں دونوں طرف سے, جو آئی تھنک مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں اور جو کنٹورز اس کو سیٹ کیا جائے گا, اس میں آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا بھی اس کے اوپر بھی غور ہوگا, بٹ وی آر ناٹ ویری شیور کہ اس کے اندر کیا ہے. لیکن آئی تھنک جو پاکستان کا سٹانس ہے کہ بسم اللہ آئیں لیکن ویزا لے کے آئیں, تو دیر کانٹ بی اور ہم نے کافی آئی تھنک پچھلے 40 سال میں 5 ملین آلموسٹ افغانس آن دی ایوریج ہم نے رکھا یہاں پہ ہوسٹ کیا, which is even larger than لیکن some ان of کو the واپس European گھر countries. بھیجا تو جا رہا ہے نا, وہ آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے. جی دونوں, ایون ایران میں آپ دیکھ لیں آئی تھنک ابھی ہر مہینے کچھ 36,000 وہ ریپیٹریٹ کر رہے ہیں, اور شاید یہ سلسلہ ادھر سے بھی جاری گا. باقی اینی باڈی وانٹس ٹو کم از ویلکم فار بزنس ایجوکیشن, جو بھی ویزا لے کے آئیں. اور پھر مجھے بتائیں سر اس میں ایران کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پراکسی کے طور پہ ایک استعمال ہوا ہے افغانستان, وہی ایران کو لے کر بھی اس طرح کی خبریں آپ ظاہر مجھ سے بہتر جانتے ہیں, تو وہاں پر کیا سے ہے اس بارے میں, اور کیا پاکستان کوارڈینیشن میں ہے ایران کے ساتھ؟ یہ دیکھیں ایران دو اور فارمیٹس ہیں جن میں بیٹھتا ہے, ایک تو کوارڈینیٹرل فارمیٹ ہے جس میں پاکستان, ایران, چائنا اور رشیا ہیں جو افغانستان کو دیکھتے ہیں, اور اس یہ ایک پھر ماسکو فارمیٹ ہے جس میں سینٹرل ایشیا شامل کر لیں, پاکستان, ایران, رشیا, چائنا ہے. تو آئی تھنک دونوں اس پہ فارمیٹس میں ایران کا سٹانس بھی جو پاکستان کا ہے, اور وہ کیوں ریپیٹریٹ کر رہے ہیں. دیر از اے ریزن کہ ان کے بھی جو چاہے جیش العدل ہے یا باقی افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں, ایکچولی سینٹرل ایشینز بھی تنگ ہیں. متقی صاحب غلط کہہ رہے تھے جی کہ باقی لوگ, ان سے پوچھیں کہ جو مراد کلیموف ہے وہ تاجکستان کو کیوں وانٹڈ کیوں بیٹھا ہوا تخار میں. تو آئی تھنک پیپل آر ناٹ, آئی وڈ سے کہ بھی لو نیو نہیں ہے, اسٹیٹ ساری دیکھ رہی ہیں, اس طرح ازبکستان ہے, چائنا ہے. تو میرے خیال میں ایران وڈ بی ویری ہیپی کہ پیس ہو گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو پالیسی کافی حد تک آئی تھنک پاکستان سے موافقت رکھتی ہے, بیکاز دے آر ایکولی افیکٹڈ. آئی ایم شیور ان کے ساتھ بھی ایک لیٹرل کوارڈینیشن ہوگی. جی تھوڑا یہ اب غزہ اور اسرائیل کے معاملے پہ بھی آپ سے سوال کر لیں کہ وہاں تو وائلیشن اسرائیل نے شروع کر دی ہے آف دا سیز فائر, تو اب آپ ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ ابھی تو اور بھی فیزز رہتے ہیں, ایک دن میں 45 لوگوں کو مار دیا ہے. بالکل, یہ تو اتنی بڑی وائلیشن ہے, اس پہ ٹرمپ خاموش ہے, دنیا خاموش ہے, اور یہ شروعات ہو گئی ہے جیسے کہ یہ ٹریپ تھا. جی زائنس کی جو پالیسی رہی, دائوا پالیسی کو آج کی نہیں ہے, 1948 سے چل رہی, بنگوریا کے ٹائم سے, جیسے فلسطینیوں کے نسل تیار ان کو اب مو ڈاؤن لائک گراس, دائوا از بیسیکلی موئنگ ڈاؤن. تو یہ آئی تھنک یہ ایک بیسک آئیڈیالوجی ہے, اور زائنزم کا آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے انہوں نے ابھی فلسطین پہ آئی تھنک غزہ کو صرف دیکھیں تو 6 نیوکلیئر بامبس کے برابر ہیروشیما کے آرڈننس ڈلیور ہو چکا ہے, پورا انہوں نے اسمادر کر دیا. تو یہ چیزیں آئی تھنک اقوام عالم کو بھی نوٹ کرنی, اور اگر لیٹ سے نتنیاہو وائلیٹ کرتے تو پھر یہ آئی تھنک پیس پروسیس پھر آگے نہیں چل سکے گا, اینڈ دیر از اے ہیوج کاسٹ جو پھر اسرائیل پے کرے گا. ابھی تو ٹھیک ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اسلامک ورلڈ نے بھی انڈورس کیا ہے, پھر عرب ورلڈ نے کیا ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل دوبارہ آئسولیٹ ہو جائے گا,
اور چیزیں جو ہے آئی ایم شیور ہاسٹیلٹی کی طرف جا سکتی ہیں، تو اس پوری ایفرٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، آپ نے وقت دیا.